ماقبل کی آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ایمان والوں کے اوپر، میدان جنگ میں بطور خاص اس کا بیان چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو آپ ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کریں۔ جیسے شیاطین آئے تو انہوں نے وساوس ڈالنے شروع کر دیے، تو بالکل اسی طرح آپ تصرف کے ذریعے سے ایمان والوں کے دلوں کو کیا کرو؟ مضبوط کرو۔ مقابلہ ہے نا شیطان کا ایمان والوں سے، اور اللہ نے بھی کہا کہ میں اپنے بندوں کی مدد کروں گا، شیطان نے کہا میں اپنوں کی کروں گا۔ روایت میں آتا ہے قبیلہ بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک، اس کی شکل میں یہ شیطان آیا۔ ابو جہل سے کہتا ہے یہ وہ موقع ہے جس میں آپ جیت جائیں گے، مسلمانوں کو شکست ہوگی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، میں پورے قبیلے کے ساتھ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ ظاہر ہے جب جنگ کا میدان ہو، دشمن کے خلاف اتنی کمک مل جائے، جو بندہ تیار نہیں ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ شیطان اپنا شیاطین کا ایک بڑا لشکر لے کر شامل ہو۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ خطاب کیا تاکہ ایمان والوں کے دلوں کو آپ مضبوط کریں۔ ایک کام فرشتوں کا یہ ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے پھر؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، تمہارا ایمان والوں کا رعب ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں۔ تو اب فرشتوں کو حکم کیا؟ آپ نے مارنا کیسا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے فرشتوں نے کبھی جنگ نہیں کی، ناآشنا ہیں۔ جس طرح صحابہ نے جنگ نہیں کی، اسی طرح بدر کے اندر شامل ہونے والے جو فرشتے تھے انہوں نے بھی جنگ۔ اب اللہ طریقہ بتلا رہے ہیں لڑائی کا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارنا ہے انہیں گردنوں کے اوپر۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے پور پور، یعنی ان کے پور پور پر مارو تاکہ تلوار نہ پکڑ سکیں۔ یہاں ماریں گے اس وقت تو تلوار کی لڑائی تھی، جب ہاتھوں پر ماریں گے تو ہاتھ شل ہو جائیں یا کٹ جائے تو ہاتھ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے مقتول اور فرشتوں کے ہاتھوں سے جو مرے تھے ان کو پہچانتے تھے، جیسے جلن کا داغ ہوتا ہے اس طرح کے داغ ہوتے تھے یہاں پر گردن پر، پتہ لگتا تھا کہ یہ فرشتوں نے مارا ہے۔ اور ہاتھوں کے اوپر نشان ان کے، جس طرح کوئی چیز جل جائے تو نشان ہوتا ہے، اس طرح جلن کا نشان۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ یہ اللہ کی مدد۔ وجوہات کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ پتہ چلا جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا مارا جائے گا، اگر سری کرے گا صحیح مارا جائے گا، اور مسلمان ہو کر کرے گا تو اس انداز سے مارا جائے گا۔ آج ہم مارے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ رسول کی مخالفت میں لگے۔ بھائی بات پکی ہے، ہم دین کا بھی کام کرتے ہیں، رسم و رواج بھی نہیں چھوڑتے۔ مخالفت ہے۔ مخالفت کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کوئی بات کہیں میں کوئی کروں، اسی کا نام مخالفت ہے نا۔ کہا کسی کام کا جا رہا ہے اور کیا کوئی کام جا رہا، یہی مخالفت ہے۔ اگر سری کرے گا تو کافر ہے، منافق ہے، تو صحیح مارا جائے گا۔
دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور اگر مسلمان ہو کر کرے گا تو اس انداز سے مارا جائے گا ہم جیسے مارے جا رہے. سمجھ میں آ رہی؟ نہ یہاں سکون، کوئی چین، نہ امن، نہ لوگ اچھے ملے، اور نہ قبر میں فرشتے چھوڑیں گے جب تک نبی کی اطاعت نہیں کی جائے. کدھر؟ اس لیے اللہ رسول کی مخالفت نہیں کرنی. کلمے کا پہلا جز ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے، رسول کو بھی ماننا ہے، رسول کی بھی ماننی ہے. مطلب کا اور کی کا ہے. کا پر سب عمل کر رہے، کی پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا الا ماشاء اللہ. وہ بھی وہ بندہ ہوتا ہے جڑا کہندا خیر جو کر دے نہ کرو مینوں کوئی پرواہ نہیں. جڑا کہندا فلانا کی آکھے گا، فلانا کی آکھے گا، وہ نہیں چل سکتا. وہ سارے انو راضی کرنا. یہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. ومن یشاقق اللہ، نتیجہ سمجھے ذرا، پیغام خداوندی، اعلان خداوندی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، جو مخالفت کرے یا جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اللہ اس کو سخت سزا دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ جس بیٹے کی شادی میں ڈول ڈمکا کیا، وہیں بیٹا چند مہینوں کے بعد کہندا ابا میں وکھرے ہوں نے تے جائیداد دا حصہ دے. کیونکہ کیا کی تھی شادی میں؟ اللہ رسول کی مخالفت. رسول نے فرمایا تھا کہ دیندار عورت دیکھ کر شادی کرنا. اس مغربی تعلیم پڑھی سی پتہ نہیں کی سی ایس کی تحت، ٹی سی ایس کی تحت، بی سی ہے، ایم بی بی ہے کی تو کی مصیبتہ. اچھا جی وہ زیادہ پڑھی لکھی، وہ کہندے تیرے پیو جڑے نا وہ چٹ گوار جی میں انہاں کو انہاں نال نہیں رہ سکتی، وکھرا مکان بنا دے. چند مہینے گزارا کرتا ہے بیٹا، آخر کیا کرے، اتنے لاکھوں لگا کے شادی کی، یہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، چھوڑے گا تو پولیس نہیں چھوڑے گی. وہ ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. وہ کہندا ٹھیک، لڑائی شروع ہو جائے. اللہ اسے سزا دے گا. اگر کافر ہے تو دنیا میں اس انداز سے سزا ملے گی اور آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے. اور اگر مسلمان ہو کر مخالفت کرے گا تو اس مخالفت کی سزا دنیا میں بھگتے گا. کیا کرے گا؟ اولاد کے نافرمانی کی صورت میں، لڑائی جھگڑوں کی صورت میں، جائیداد کے مطالبوں کی صورت میں. اور بیٹا کھڑا ہو کر باپ کو گالی دے دے، میرا خیال ہے اس کے لیے موت ہے یا نہیں؟ گریبان پکڑ لے، موت ہے نا. یہ مخالفت کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ او ویکھو نا جی انج سہارا، قرآن تمہیں بتائے گا اصل وجوہات کیا ہے. اسی وجہ سے ہوتا ہے. آپ جو مرضی سبب کہہ دیں کہ پیو دی غلطی انج کیتا، لیکن قرآن کے نظریے سے سمجھے ذرا بات. دلوں میں محبت ڈالنے والا کون؟ تب جب کیا کرے گا؟ اللہ رسول کی اطاعت کرے گا. بہت کم آپ نے دیکھے ہوں گے دیندار، بہت کم، کہ جن کے مکمل جو دین پر عمل کرنے اللہ رسول کی مان کر چاہے اولاد بھی اللہ فرمائے. اکا دکا وہ الگ چیز ہے، بطور آزمائش کے بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن عمومی بات ہو رہی ہے. عمومی جس طرح کا آپ مخالفت کریں گے اسی طرح کی مخالفت آپ کی ہوگی. آج تک دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ خود روٹی پکا کر کھا رہے ہیں، بیٹا خود پکا کر یا بیوی کو لے کر چلا گیا ہے. جب کہا جاتا نماز کے لیے آؤ جی، ٹائم کوئی نہیں بس. ایک جو میں واقعات جو ہے نا بغیر نام کے بتاتا ہوں، نہ یہ غیبت ہے بلکہ یہ عبرت ہے. بیٹا باہر ملک میں، خود نیچے اور 2 کے 3 نوئے ہیں اوپر والی منزل میں رہتے ہیں. بابا اور مائی اپنی روٹی خود پکا کر کھاتے ہیں، رہتے ایک ہی گھر میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ نماز بیٹے نہیں پڑھتے. جو رب ہے، رب کو جو نہیں مانتا وہ اب کو بھی نہیں مانتا. اب باپ کو کہتے ہیں ابو. جو رب کو نہیں مانتا، ایک کڑی ہے، سلسلہ ہے. یہ کرو گے تو ساتھ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟
اب آپ اسٹامپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹامپ لینے والے کے ساتھ ہی لکھنے والا بھی ہوتا ہے، چین ذرا سمجھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، ساتھ ہی وہ دوسرے والا بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی وہیں پر موجود ہے وکیل، ساتھ ہی سمجھانے والا۔ اسٹامپ سے لے کر وہاں جج جانے تک جتنی کڑیاں ہیں آپ کو ایک جگہ ملیں گی، ایسا ہے یا نہیں؟ چین سے چین ملتی۔ اللہ رسول کی عبادت کرو گے، پھر اس کے ساتھ اللہ تمہیں اطاعت کی توفیق دے گا، نبی کی اطاعت کی توفیق دے گا، پھر بچے اطاعت کریں گے، بیوی اطاعت کرے گی، نویں آئیں گی وہ اطاعت کریں گے، یہ سلسلہ چلے گا، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، یہ چین ہے، آپ بائی پاس کر کے نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر وہ قسمت سے مل گئی، بہو اچھی مل گئی، تو وہ اپنی بچوں کی تربیت کر کے اخلاق سکھائے، تو وہ اس کی والدین کی تربیت ہے جو اس کے نیک والدین ہیں، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اپنا پھر بھی اپنی اولاد ناک میں دم کیے رکھتی ہے، اس لیے اللہ رسول کی مخالفت سے بچیں۔ آج اکثر والدین یہ کہتے ہیں، خود دیکھا میں نے بابا جی اس طرح بیٹھا رو رہا ہے، بیٹا باہر جا رہا تھا، کہنا مولوی تو سمجھا، میں کہا بابا جی ہن کم ٹپ گیا جی، یہ ہن سمجھان دا ٹائم نہیں۔ کہنا بیٹا میں نے سعودیہ میں پیاز کھا کر ان کو میں نے پیسے بھیجے، یہ یہاں کبڈی کھیلا کرتے تھے اور وہ کبڈر تھا، گھی کی روٹیاں چوری کر کے وہ کھاتے رہے، کبڈر بنے، آج ویکھو نا مینوں چھڈ کے جا رہے۔ ایک اکیلا باپ، بڑا بھائی تو بہت عرصے سے باہر تھا، دوسرا بھی چلا گیا، وہ بیٹھ کر سڑک پر بیٹھ کر کہندا اللہ تیری لاش راتوں واپس لے آئے، باپ اللہ تیری لاش راتوں واپس لے آئے، اس طرح سر ہم سب کے سامنے بد دعا دیتے، اس حالت کو پہنچتے جنہوں نے اللہ رسول کی ان کو خوش کیا نا، اولاد کو خوش کیا، راحت دی، نہ اپنی دنیا میں راحت کا خیال رکھا نہ آخرت کی راحت کا خیال رکھا، جی بس دنیا بچیاں دی بن جائے، تو پھر ان بن گئی، انہاں دی بن گئی، تیری جیتے جی مر گیا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رسول کی مخالفت سے پرہیز کرے، یہ ویسے باتیں نہیں ہیں، میں آیت سے آپ حضرات کو سمجھا رہا ہوں حقیقت کیا ہے معاشرے میں۔ جو اولاد نافرمانی کرتی ہے اپنے والدین کی، گھروں سے نکالتے ہیں، بیوی لا کر والدین کو دھکے دیتے ہیں، اس کی وجوہات یہ ہے اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اطاعت گزار ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ رسول کے اطاعت میں تجارت میں حلال روزی، حلال کمائی، دھوکہ فرار سے بچنا، سود سے بچنا، نماز نہ چھوڑنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج اگر فرض ہے تو کرنا، قربانی فرض ہے واجب ہے تو کرنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز نہیں کریں گے کس میں آئے گی؟ مخالفت۔ بھائی دین سب کے لیے ہے نا، بھائی ہم رشتہ داروں کو راضی رکھیں یا نہ رکھیں، سب کو ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن شریعت کے ہر حکم پر تو چلنا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہوں کی کریے کیڑا کیڑا حکم منیے، نہ 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 نہ، حکم تو ماننا ہوگا، حکم اور مشکل کوئی نہیں، آسان ہے، ہم نے خود بنایا، کیونکہ نہ رواج ہے نہ مزاج ہے، نہ رواج ہے نہ مزاج ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اصل مسئلہ یہاں پر جونی لیور، یہ انڈین جو کامیڈین ہے، اس کے بیٹے کو ٹیومر تھا یہاں پر گلے میں، آخری بات کرتا ہوں، جو کہتے ہیں نا عمل نہیں ہوتا، میں سمجھا رہا ہوں اس واقعے سے، گلے میں ٹیومر تھا، علاج کے لیے جب لے کر گئے تو انہوں نے کہا جی 10 منٹ لگ جائے گا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے جب کٹ لگایا ادھر، انہوں نے کیا نہیں، یہ جڑ پھڑ گیا ہے، جو رگیں ہیں نا، اگر ایک بھی رگ کٹ گئے تو مثلا یہ ایک حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ پھر ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوبارہ بند کیا، 2 سال ہو گئے، وہ مزید بڑھ گیا، 2 سال گزر گئے۔ اس میں وہ کہتا ہے جہاں جہاں جو جس طرح ہماری عادت ہے، جب بیمار ہو اس کے پاس لے جاؤ، فوراً چلے جاتے ہیں اس امید پر شاید تو شفا لب جائے، وہی کیفیت اس کی۔ کہتا ہم چھٹیاں گزارنے امریکہ گئے، اور پھر میں ایک چرچ پر حاضر ہو کر وہ پرارتھنا کر رہا تھا، تو وہاں جو وہ چرچ کا بڑا ہوتا ہے پادری، اس نے بچے کو دیکھا اور کہا کہ اس کو ٹیومر ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا یہاں لندن میں ایک ہاسپٹل ہے
اس کا نام بتائے، وہاں لے جاؤ، اللہ اسے ٹھیک کرے گا۔ کون کہتا ہے 2-3 دفعہ جب یہ کہا تو کہتا ہے یہ بات، اس بات کے اندر ایسی کشش تھی کہ میں ماننے پر اس نے یہ نہیں کہا ہاسپٹل بڑا اچھا ہے، ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں، یہ ہے فیسلٹیز ہے، یہ وہ نہ، بلکہ کیا کہا؟ اللہ ٹھیک کرے گا اور بچہ ٹھیک ہوگا۔ کہتا ہم آئے بات کی 3 گھنٹے کا آپریشن تھا، 3 گھنٹے کے آپریشن کے بعد اب مجھے وہ پہلی بات یاد تھی کہ ڈیمیج ہو جائے گا، رگیں کٹ جائے گی، یہ ہوگا۔ کہتا جب بچہ باہر آیا تو اسی نے وہیں دایاں ہاتھ کر کہا کہ ابو جی میں ٹھیک ہوں، اور پھر 1 گھنٹے تک ویڈیو گیم کھیلتا رہا۔ ہاتھ ٹھیک ہی تھے تبھی تو کھیلا۔ اللہ سنتا ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا، اب سنیں اگلی بات، میں نے کہا جب یہ اتنا بڑا اللہ کا کرم ہوا میرے اوپر، اکلوتا بیٹا ہے، اولاد عزیز ہوتی ہے، تو مجھے برے کام چھوڑنے ہوں گے۔ مجھے کہتا ہے 1.5 بوتل شراب کی پیتا تھا، میں نے چھوڑ دی۔ 4 پیکٹ سگریٹ کے پیتا تھا، چھوڑ دی۔ کہتا ہے جب بارش ہوتی مجھے طلب ہوتی تھی، لیکن میں نے کہا نہ، میں نے اس سے کیا کیا ہے؟ یہ خود اس کے الفاظ ہیں کہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو وہ شکتی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے انسان کو برائی سے بچنے کی۔ ایک کافر کو یقین ہے اللہ اگر برائی، یار اندازہ کرے 1 ڈبی پین والا ساڈا مسلمان نمازی نہیں چھڑتا، وہ 4 ڈبیاں پیندا سی، مشکل ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا وہ دن آج کا دن نہ میں سگریٹ بیڑی شراب کے نزدیک نہیں گیا، طاقت ملتی ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق اور طاقت دے گا، اگر نہیں کریں گے تو پھر نہیں ملے گی۔ شریعت کے احکام پر عمل تو کرے، اللہ دیکھنا قوت دیتا ہے کہ نہیں، رشتہ داروں کے دلوں کو موڑتا ہے یا نہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں رشتہ دار ناراض نہ ہوئے اللہ ناراض ہو گئے، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، تو اللہ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ حج، زکوٰۃ اور روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر رسم و رواج ہم نہ چھوڑیں۔ قرآن کی تعلیمات ہی یہیں کہ ہم رسم و رواج کی کیا جائیں؟ خلاف جائیں۔ نبی علیہ السلام رسم و رواج کے خلاف گئے، منہ بولے بیٹے سے شادی کرنا سخت مخالفت تھی، کتنے واویلا مچایا گیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے منہ بند کر کے رکھ دیا کہ یہ حقیقی بیٹی کی طرح نہیں ہے۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے باپ شادی کر سکتا ہے، اپنا تو نہیں ہے نا، منہ بولا ہے، پرایا کہاں کا ہے، اسے بیٹا بنایا ہوا، قیامت تک کے لیے بند کر دی۔ تو رسم کو کس گھر سے توڑیں گے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اگر وہ وہیں پالی سے خوش رہے، رحمان بھی راضی رہے، شیطان بھی، تو پھر اس سے زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا۔ وہ نماز ہمیں بدلے گی نہیں، وہ روزہ بدلے گا نہیں جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ قرآن میں تک کسی قوم کی جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی اور پھر اس کے بعد معاشرے کو بدلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔